الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عمل والہ کا احسان کرم فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی۔ درود و سلام نازل ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ کا احسان کرم یہ فضل رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان بے حساب برکت اور مقدس مہینہ پوری امن و سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہم سب پر گزارا اور عید الفطر بھی عافیت کے ساتھ الحمدللہ عید الفطر کی نماز بھی ادا کی گئی۔ اب ماشاءاللہ بعد رمضان عام طور پر 10 شوال سے یا پھر 11 شوال سے 15 شوال کے اندر عید سے 10 دن سے لے کر 15 دن تک ماشاءاللہ مدارس عربیہ جو رمضان المبارک میں چھٹیوں کا سلسلہ بند تھا اب ماشاءاللہ باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اور پھر دوستو آج کے اس پرفتن دور میں اور خصوصاً آج کے اس دور کی ظالمانہ حکومت جو طرح طرح کے ظلم کر رہی ہے، اسی میں سے ایک ظلم نیو ایجوکیشن پالیسی کے نام پر ایجاد ہوا ہے اور پھر یہ 2022 اور 23 کا جو ایئر اور سال ہے اس میں باقاعدہ نصابوں کے اندر ایسی تعلیمات کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم چوکندہ نہیں ہوئے، اگر ہم اس کے متعلق فکر مند نہیں ہوئے تو دوستو پھر بڑا مشکل ہے کہ ہمارے بچوں کے عقائد محفوظ رہیں۔
اور پھر بچپن میں ماشاءاللہ محنت کر کر ان معصوموں کے دل و دماغ میں، ان معصوموں کے ذہن میں اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی بڑائی کو اگر بٹھا دیے تو اہل علم حضرات علماء فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہے کہ بچپن میں ان کچے دماغوں میں اللہ کی وحدانیت توحید کو بٹھا دینا ایسا ہی ہے جیسے پتھر پر لکیر، پانی کی لکیر، دیوار کی لکیر اور چیزوں کی لکیر وہ مٹتی نہیں ہے، وہ جلدی مٹ جاتی ہے، لیکن پتھر پر لکھی ہوئی لکیر یہ جلدی نہیں مٹتی۔ اس سے کانتی بھی پھرنے گئے تو نوجوانہ فورٹ میں اور پھر اسی طرح پہاڑوں میں نشانی چھڑواتے، یس یہ یم ایک انشاء کیا کہتے ہو ہماری محبت کی نشانی، کتنا بارش ہے تو پروانی، کتنا طوفان ہے تو پروانی، مٹنا نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ رمضان کے آخر ہی میں جو ہے میں نے عرض کر دیا تھا، اگر بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے صرف نسبت ہو گئی بول کر، منگنی ہو گئی بول کر، فرمایا کسی لڑکے کو لڑکی سے، کسی لڑکی کو لڑکے سے رابطہ رکھنا، میسیج کرنا، فلاں کرنا، یہ سب حرام ہے۔ یہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ جب تک وہ تیری بیوی نہیں بن جاتی تب تک تجھے محبت کے اظہار کا حق بھی نہیں ہے۔ بہرحال دوستوں بات دوسری طرف چلے جائے گی تو فرمائے ان بچوں کے ذہنوں میں بچپن ہی سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، عقیدت کو بٹھانا یہ آج کے دور کی، فرمائے اس سے پہلے بھی ضروری ہے، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی عقائد کی، اپنے بچوں کی دین کی فکر کریں۔ لیکن اس موقع پر جبکہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ سامنے جب ہم چل کر جا رہے ہیں تو سامنے گڑھا موجود ہے، گڑھا موجود ہے، اس کا علم ہے، گڑھا موجود ہے، یہ بات معلوم ہے، پھر بھی جا کر اگر گرتا ہے اس گڑھے میں تو دوستو یہ بہت بڑی بے وقوفی کی علامت بن جاتی ہے۔ اس لیے ان مدارس کی اہمیت کو سمجھنا، ان مدارس کی ضرورت کو سمجھنا اور پھر اپنے بچوں کے عقائد کو درست کرنا اور پھر اپنے بچوں کے ذہن کو ذہن سازی کرنا۔ اس لیے حضرات علماء و مفسرین کہتے ہیں ہر ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورہ لقمان کو پڑھے اور اس کے ترجمے کو سمجھے اور پھر اس ترجمے کے مطابق اپنے بچوں کی، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ 1000 سے زائد نصیحتیں ہیں اور عجیب و غریب نصیحتیں ہیں کہ آپ فضائل صدقات اٹھا کر اس میں پڑھیں گے تو عجیب و غریب نصیحتیں، بڑے قیمتی عمدہ نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ فرمائی ہیں۔ ان میں سے چند کی نصیحتیں سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کیسے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ سب سے پہلے بنیادی عقیدہ، اس لیے کہ اور اعمال کے اندر کمی ہے، جی اعمال کی کمی کوتاہی کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، لیکن عقیدے کی کمی کوتاہی کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک جو چاہے گناہ کو، غلطی کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن ہرگز اللہ تعالیٰ شرک کی معافی نہیں کر سکتے۔ ایک جھاڑ اسکولوں کے اندر اب کے نئی نیو ایجوکیشن پالیسی میں دیا جا رہا ہے، ایک جھاڑ دیا جا رہا ہے اور بچوں سے کہا جائے گا دیکھو بچوں اس جھاڑ کے بارے میں ریسرچ کر کر آؤ، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقوں میں کہیں ہے تو اسے ریسرچ کرو وہ جھاڑ کیسا ہے اور پھر اس جھاڑ کے پاس کیا 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 جاتا ہے، فلاں
یہ عمل کیا جاتا ہے تو پھر تم بھی کیوں نہیں کرتے، تم بھی اس عمل کو کرو۔ یہاں تک کہ ایک شہر بنگلور کا واقعہ، عیسائی مشنری اتنا جو ہے محنت کی ہے اور مسلمان اللہ حفاظت فرمائے خواب غفلت میں ایک ویان جا رہی ہے، اس ڈرائیور کو ٹریننگ دی گئی کہ خواہ درمیانی راستے میں ویان کو ہاف کر دینا، ویان ہاف ہو گئی، بچے پریشان، اور وہ ڈرائیور کہہ رہا بھائی چلو تم سب اپنے خداؤں کو پکارو، اپنے خداؤں کو بلاؤ، اپنے خداؤں سے دعا کرو۔ اب اس میں مکس بچے ہیں، سارے دیگر مذاہب کے بچے ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور سب جو دعا کر رہے ہیں۔ گاڑی ہاف نہیں ہو رہی، ماٹھی بلائن ہاف کر کو بیٹے آسان ہو جائے گی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد سب ہونے کے بعد بچوں ہم سب مل کر چلو جیسس کو پکاریں گے، یہ حضرت عیسیٰ کو پکاریں گے، اور پھر دیکھو گاڑی کیسے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور سب بچوں کے ساتھ وہ پریئر کرا کر اور حضرت عیسیٰ کو پکار کر فرمایا دوستو گاڑی آن کرتا ہے تو پھر گاڑی آن ہوتی ہے، وہ کہتا ہے دیکھو جیسس کے اندر کتنا پاور ہے، وہ مصیبت کے وقت ہماری فریاد کر رہا ہے۔ دوستو یہ تو پرانی بات تھی، ایک مشنری کی تھی، آج اللہ حفاظت فرمائے اس طرح الگ الگ طریقوں سے ہمارے بچوں کے عقائد کا مسئلہ ہے، اس لیے فرمایا کہ اس دور میں ہم سب کو چوکنا ہونا ضروری ہے اور اپنے بچوں کے عقائد کی فکر کرنا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اس سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کو بھی سکھایا، بیٹا شرک ہرگز نہیں کرنا، یقیناً یہ شرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو یہ حقوق العباد بھی سکھاتے ہیں، حقوق اللہ بھی سکھاتے ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز کا اہتمام کرتے رہنا۔ اللہ معاف فرمائے آج رمضان گزرا تو پھر ماشاءاللہ کیا کہیں، انا للہ کہیں، کہ یہ نہ رہا ہے کہ بھئی لوگ مسجد سے گم ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو کہیں یہ مجمع مل جائے تو قریب کی مسجدوں میں لے جا کر چھوڑیں۔ کیا مسلمانوں کا معاملہ ہے کہ ایک چاند دے کر مسجدوں کو آباد کرتا ہے تو دوسرا چاند دے کر دوستوں مسجدوں کو ویران کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر جو جو اعمال کیے ہیں رمضان کے بعد بھی ان اعمال کو باقی رکھیں، ورنہ فرمایا کہ رمضان میں تو ماشاءاللہ مسجدیں آباد تھی اور اعمال مسلمانوں کے آباد تھے، اور ماشاءاللہ ہر طرف عجیب اور خوشنما منظر مسجدوں کی آبادی کا نظر آ رہا تھا، اور فرمایا رمضان جانے کے بعد اگر وہ اعمال ویران ہو جائیں اور اللہ کے گھر ویران ہو جائیں تو حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ڈر ہے اس بات کا کہیں مسلمان اس حدیث کے مصداق نہ ہو جائیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان گزرا اور پھر اس کی مغفرت نہیں ہوئی، اور مغفرت کی علامت کیا ہے کہ رمضان کے بعد بھی وہ اعمال میں لگے رہیں۔ روزہ اب جو ہے رمضان کے بعد پھر رمضان تک ایک کوئی فرض روزہ آپ کو نہیں ملے گا، ہاں رمضان کے روزے قضا ہو گئے تو ان کی قضا ہے، اور کوئی فرض روزہ دوستوں نہیں ہے۔ تراویح کسی حافظ صاحب کو پکڑے اور کہیں میں 50,000 روپے آپ کو انعام دے دیتا ہوں، ہدیہ دے دیتا ہوں، اب تراویح میں مجھے قرآن سنائے، تراویح نہیں ہے، نفل میں قرآن سن سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، تراویح کی نماز اب لاکھوں کے خرچ کرے تب بھی دوستوں نہیں ہے، نہ تو تراویح ہے، نہ تو روزہ ہے، نہ تو پھر اور کوئی بڑا اہم کام ہے۔ فرمایا مسلمان کے لیے اب سب سے بڑا اہم اور ضروری کام یہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں۔ اب اس سے مسلمان غافل ہیں، اس سے دور ہیں۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، فرمایا سپہ سالار نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، امیر المومنین بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اتنا جدوجہد اور کوشش اور مجاہدہ ہونے کے بعد جنگ نہ تو فتح ہو رہی ہے اور نہ تو کوئی حل نکل رہا ہے۔ فرمایا دوستو سب سے پہلے ایمان والوں کے لیے جو سب سے اہم اور سب سے بڑے اسباب ہیں فرمایا وہ اعمال ہی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اور مزید فوج کو نہیں بھیجا اور مزید ہتھیار کو نہیں بھیجے اور
لشکر کو نہیں بھیجا، بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط بھیجا، میرے صحابہ دیکھو دیکھو تم میں سے کوئی عمل یا پھر کوئی سنت جو چھوٹ رہی ہو۔ اب دوستو جب جائزہ لیا گیا سفر کی مشقت کی وجہ سے، حالات سفر میں ایک سنت مسواک کی چھوٹ رہی تھی، تو فوراً سپہ سالار نے، کمانڈر آف چیف نے سب کو آواز لگائی، بھائی مسواک کرو۔ سارے درخت سے وہ مسواک توڑنے لگے اور صاف کرنے لگے۔ جاسوس میں سے کسی نے آیا اور آ کر دیکھا تو اتنا زبردست رعب پڑا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جب ایمان والا بھی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، اس کے 4 فائدوں میں سے ایک فائدہ یہی ہے کہ غیروں کے دلوں میں اللہ پاک کو رعب ڈالتے ہیں۔ ورنہ اس کے دل پر ایسا رعب پڑا، جا کر کہا ارے اب تک تو مسلمان ہتھیار تیز کرتے تھے، آج پتہ نہیں کیوں اتنا غصے میں آ گئے کہ اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، اب یہاں سے بھاگ جانا ہی خیر ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو کچا چبا دیں۔ فرمایا دوستو بغیر کسی لڑائی کے، جنگ و جدال کے، اور وہ دشمنان اسلام میدان خالی کر کر چلے گئے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارا دین صحابہ کی زندگی میں موجود، وہ بھی کوالٹی، بہترین کوالٹی، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو تقوی سے لازم کر دیا تھا۔ نمک سے دوستو کھانا پن دور نہیں کر سکتے، شکر سے میٹھا پن دور نہیں کر سکتے، صحابہ کی زندگی سے تقوی کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا سب کچھ ہونے کے باوجود ایک مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے تو اللہ کی مدد رک گئی، اور فرمایا سارے فرائض میں سب سے بڑا اور سب سے اہم فریضہ جو نماز تھا، آج اللہ معاف فرمائے مسلمان اس سے غافل ہو گئے۔ ہاں رمضان کے بعد کہیں باہر گئے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ رمضان میں تراویح میں اور دیگر نمازوں میں ماشاءاللہ اہتمام سے یہاں آتے تھے، گھر اور مساجد کے قریب ہیں وہاں جا رہے ہیں۔ حسن زن رکھنا چاہیے، حسن زن ہونا چاہیے۔ اگر یہ معاملہ ہے تو کوئی بات نہیں، جہاں گئے سفر میں وہاں نماز پڑھ رہے ہو، جہاں گھر قریب ہے وہاں کی مساجد میں پڑھ رہے ہو، یہ بات الگ ہے۔ اور مسلمان بالکل دوستو نماز سے غافل ہو جائے، فرمایا بہت بری بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ چند نوجوانوں کو جماؤں اور ان سے کہوں کہ کچھ ایک دن اکٹھا کرے، اور پھر ان لوگوں کو جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، بعض جماعت مسجد میں حاضری نہیں دیتے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ سارے عالم کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، کہیں آپ نے اتنا زبردست دوستو اعلان نہیں کیا جتنا کہ نماز کے چھوڑنے پر فرمایا آپ نے اتنی زبردست وعید سنائی ہے۔ فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے پورے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے پورے دین کو دوستوں گرا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے فضائل سنا کر، وعیدیں سنا کر فرمایا کہ جو اس امت کو تعلیم دی ہے، فرمایا جس کے دل میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، فرمایا اس امتی کے لیے یہ کوئی بھی ضرورت نہیں، آپ کی محبت میں، آپ کی بتائی ہوئی فضیلت پر ہی فرمایا کہ جو امتی فرمایا اپنی جان کو قربان کرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام نماز کا درجہ اسلام میں ایسا ہی ہے جیسا کہ پورے بدن میں سر کا درجہ ہوتا ہے، بغیر ہاتھ کے، بغیر پیر کے، یا بغیر کان کے، بغیر آنکھ کے انسان تو ہو سکتا ہے، لیکن دوستو فرمایا کہ جو ہے وہ بغیر سر کے کوئی انسان دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل، ناممکن ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی بغیر منڈی کے، بغیر سر کے ہاتھ ہلانے کو آ گیا، اب بتاؤ تمہارا حال کیا ہوتا؟ اسے دیکھ کر چپل چھوڑ کر بھاگیں گے، چپل ڈال کر بھاگیں گے، ارے ایک ہاتھ سے زندگی لاش کو آ گئی، سب بھاگنا شروع کر دیں گے، اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ تو بزرگوں دوستو اسی طرح بغیر نماز کے مسلمان کا تصور نہیں ہو سکتا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مقصد زندگی ہی اللہ کی عبادت تھی، ساری
دیے ہوئے پورے جان میں سے، پورے مال میں سے، پورے وقتوں میں سے صرف 1 گھنٹے کے لیے پورے دن میں بلایا جا رہا ہے، اور اس پر بڑے بڑے فضائل سنائے گئے ہیں کہ روزی میں برکت ہوگی، اور پھر رزق کی تنگی دور ہوگی، قبر کا مسئلہ حل ہوگا، پل صراط کا مسئلہ حل ہوگا، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ فرمایا نماز پڑھ بھی ہم رہے ہیں اور فائدہ بھی دوستو ہماری ہی ذات کو دنیا اور آخرت کا ہو رہا ہے، اس کے باوجود غافل ہو جائیں۔ بہرحال حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، دوسری نصیحت۔ تیسری فرمایا وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، بیٹے بھلائیوں کا حکم کرتے رہنا اور برائیوں سے روکتے رہنا۔ فرمایا اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا دوسروں کو خیر کی، اچھے کاموں کی دعوت دیتے رہیں گے، اس کی برکت سے دوستوں پہلے ہمارا دین پر جمنا، اعمال کا کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ ایک بزرگ کبھی مسجد کو جاتے وقت فوٹو نہ کھیلے بیٹھتے تھے، رے با نماز کا ٹائم ہوگا آ جاؤ رے با، 1 دن 2 دن 8 دن تک مستقل دعوت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹا پکڑا، حضرت یہ 3 دن سے تمہیں بلا لینا، کون بھی آیا ہمارے ٹیم میں سے، پھر بھی کہیں کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو بزرگ عجیب و غریب جواب دیے، بیٹا میں تم نہ بلانے کو ہوں، میں جانے کو ہوں، جس دن نہیں بلانا تم نہ چھوڑنا، یا تمہیں منجے میں تمہاری ٹیم میں بلا لیتی ہے، سمجھ میں بات۔ تو فرمایا دوستو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا تو وہ فریضہ ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا، کہ بیٹا زمین پر اکڑ کر مت چلنا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنا۔ بہرحال بزرگوں دوستو عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے بڑی پیاری نصیحت اپنے بیٹے کو جو فرمائی ہے، اس لیے حضرات علماء نے فرمایا ہر آدمی کو، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عقائد کی فکر کرے، اور بالخصوص ان معصوم اور چھوٹے بچوں کی عقائد کی اور پھر ان کی دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کی پوری فکر کریں۔ انشاءاللہ اگلے جمعوں میں بھی علمی کے تعلق سے انشاءاللہ بات آئے گی۔ بہرحال ہمارے مدرسے مہاجر میں بھی جو مکتب کا سلسلہ بند تھا، اب انشاءاللہ آنے والی جمعہ 13 مئی سے انشاءاللہ مکتب کا پھر سے نظام شروع ہوگا۔ 3 شفٹوں میں ماشاءاللہ مکتب چلتا ہے، فجر کے بعد 6:30 سے 7:30 تک ہے، عصر سے مغرب تک ہے، مغرب سے عشاء تک ہے۔ اب یہ 2 سال کووڈ کی نظر ہو کر چند مہینے چلا، چند مہینے رکا، ایسا گڑبڑ چلا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ فرمائے اس سال اور پھر بقیہ زندگی ہم سب کو کار خیر کے اندر اور خصوصاً مدارس کے سلسلے کو جاری و ساری رکھے۔ ذمہ دار احباب ماشاءاللہ اور بھی اساتذہ کو بڑھا کر اور بھی مکتب کو ماشاءاللہ سنوارنے اور سجانے کے لیے اور ترقی دینے کے لیے کوشش و فکر میں ہیں۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے بچے اگرچہ کہ وہ چھوٹے ہوں تو چھوٹوں کو بھی، اگرچہ کہ بڑے ہوں بڑوں کو بھی، اگر بڑے بچے SLC کے اور دوسرے کالجوں میں ہیں، فرمایا پورا ہفتہ اگر ان کو ٹائم نہیں ملتا، فارن کنٹریز میں، یہاں کے اسی بنگلور شہر کے مفتی مدثر صاحب امریکہ کی ایک بڑی مسجد میں امامت کرتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کو ہفتہ بھر بزی ہونے کی وجہ سے ہفتہ اور اتوار، سیٹرڈے اور سنڈے 2 گھنٹے ماشاءاللہ بلا کر تعلیم دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہفتہ بھر جو کچھ وہ نہیں پڑھ سکے یہ 2 دن میں ماشاءاللہ وہ کور کر لیتے ہیں، اور بہت ساری ماشاءاللہ چیزیں وہاں کے بچوں کو سیکھنے اور سکھانے کا جو موقع مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کی عقائد کی اور پھر ہم سب کے بچوں کی عقائد کی فکر کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ خود جہاں بچوں کے پڑھنے کا نظم ہے وہاں دوستوں بالغان کے نام سے بڑے بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یا 2 وقتوں میں نہیں ہو رہا تو ہفتہ اور اتوار کے نام سے فرمایا بہت سارے سافٹر احباب ہیں جن کے اندر ماشاءاللہ قرآن کو صحیح کرنے کا، تجوید سے پڑھنے کا جذبہ اور شوق ہے۔ یہ حضرات اگر فکر کریں تو ماشاءاللہ ان کی کلاسز، ویکینڈ کلاسز جو ان کی بھی بن سکتی ہے۔ بہرحال دوستوں کچھ نہ کچھ 8 سال آپ پڑھ کر عالم نہیں بن سکتے، لیکن دینی ضرورت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ جو ضروریات دین کا علم ہے وہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر سیکھنا ضروری اور فرض ہے۔ اس کے سیکھنے کی کوشش کریں۔ مستورات ہیں، عورتیں ہیں تو ان کے لیے ماشاءاللہ ہمارے اس علاقے میں بچیوں کے لیے، بڑی بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے انتظام ہے۔ ہمارے
محلے کا کوئی فرد اور کوئی بچہ کوئی عورت دینی تعلیم کے حاصل کرنے سے دور نہ رہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میرے امتی کے سینے میں اللہ کا کلام کچھ بھی نہ ہو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کا دل نہیں بلکہ وہ مشان گھاٹ اور قبرستان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے جو حضرات سنت نے